مذہبی بیان ہو رہا ہے طارق جمیل صاحب کا یا پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کا، اس کے فوراً بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا، اور ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ جب بھی کوئی پبلک گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک بیسک سا فلیور ہوتا ہے کہ اچھا ہاں کوئی نئی قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوگی، کوئی ہلکا سا موٹیویشن کا گراف اوپر جائے گا، اور اس کے سیشن کے بعد جو اصلی سیشن ہوتا ہے وہ 6-6 8-8 4-4 2-2 لڑکوں کے گروپ میں کھوکھوں پہ ہوتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا، کوئی اس بارے میں نا سب سیریس بات نہیں کرتا. میں اس کھوکھے کے اوپر بیٹھ کے یا گھروں کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو آپ کی ڈسکشن ہونی ہے نا، اس کا محور جو ہے نا اصل میں وہ چینج کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ تو ہم سارے ایکٹنگ کر رہے ہیں، فطری تقاضا ہے، ہماری نفسیات ہی ایسی ہے. ایک دوسرے نے جو سننا ہے وہی بتائیں گے، جو ایک دوسرے کو پسند آتا ہے اسی زون میں رہیں گے. ٹھیک ہے، اگر میں کوئی مذہبی لیکچر دیتا تو اسی زون میں رہتا کہ جو پاکستان میں مذہب کا فلیور ہے، علماء کی تعریف کر کے، بڑی بڑی دعائیں دے کے، سارا کچھ کر کے. 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو، اور اس طرح کے لیکچر سے کچھ ہوا نہیں آج تک. تو سوچیں کہ 3 دفعہ افغانستان میں اسلام کا نظام سیٹ اپ کر چکے ہیں وہ لوگ، 3 دفعہ لگاتار. ہمارے ہوتے ہوتے کرنے والے جب موقع ملتا کر جاتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ 70 سال سے 100 سال 170 بھی ہو جائیں گے. ہم سب مر جائیں گے، ہمارے پوتے آ کے اسی جگہ پہ لیکچر سن رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے. اصلی کہانی کوئی بھی نہیں سنائے گا. پتہ نہیں کیا ڈر ہے ہمیں کہ اصلی کہانی سن لی تو پتہ نہیں کیا چھوڑنا پڑ جائے گا. یہ مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ کیا چھوڑنا پڑے گا. ہم سب کو بیچ میں سے اسلام کے اوپر پہلا قدم چلانے میں جو اصلی دقت آتی ہے نا، وہ اصل میں وہ ڈسکشن ہے جو کھوکھے پہ ہوتی ہے. کئی دفعہ تو وہ بھی نہیں ہوتی ہے. اکیلے میں سونے سے پہلے نا رات کو، آج سب کے سب سوئیں گے کیونکہ کافی قریب ہو گئے رات کے، صبح ہوتا ہے لیکچر تو رات تک یاد بھی نہ ہوتا. رات کو اب اکیلے میں سوئیں گے نا آپ، تو اس وقت ہلکی سی ایک رمق آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فطرہ رکھی ہوئی ہے ہماری کہ اصلی سوال کرتا ہے انسان اپنے آپ سے. ایک دفعہ ضرور کرتا ہے، آدھے سیکنڈ کے لیے کرتا ہے کہ میں کیوں اصلی کام نہیں کر رہا. کیونکہ ہم سب جنت دوزخ کے ماننے والے تو ہے ہی نا. بے شک دل سے اس طریقے کا ایمان تو نہیں ہے جو صحابہ کا تھا، مگر کسی بھی لیول کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں اسلام کے اوپر. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. مجھے آپ کو میرے اوپر شک نہیں، مجھے آپ پہ شک نہیں. اس کا مطلب ہے بلیور تو ہم ہیں. یقین ہے ہمیں کہ ہاں مرنے کے فوراً بعد 2 فرشتوں نے آنا ہے، اور جس طریقے سے پوچھ گچھ ہونی ہے اس کا ڈر تو ہمیں ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. مگر یہ کافی ہوتا تو معاملات دنیا کے اس لیول پہ نہ ہوتے جو اس وقت ہے. اگر دنیا کے چلے معاملات جیسے بھی ہیں، ہمارے یہ معاملات نہ ہوتے. مطلب گورنمنٹ آف پاکستان کے گھروں سے لے کے ایک غریب کے گھر تک جتنا امتزاج ہونا چاہیے تھا وہ 0 پہ آ چکا ہے. عمران خان کے گھر میں بھی وہی گفتگو اور گپیں چلتی ہیں جو کہ ریڈی والے گھر میں بھی چلتی ہیں، اور اس میں اسلام کا کچھ پتہ، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. جب معاملہ اس ڈیپتھ میں آگے خراب ہو گیا ہو تو اس طرح کے لیکچر پھر کسی اور ٹون میں کرنے چاہیے. کوئی ایک بجلی کی نا وولٹیج بڑھانی پڑے گی ہم سب کو، آپ کو اپنے بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، مجھے آپ لوگوں کے لیے، مجھے اپنے بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، کہ کوئی پاور شاک دیں. ایسے کام نہیں ہونے والا. اگر واقعی میں میتھس پتہ ہے ہمیں، تو میتھس کیا ہے کہ ایک 200 کروڑ کی لائف، 200 کروڑ سال کی لائف، اور ایک 50 سال کی زندگی. میتھس تو ہمیں پتہ ہے کہ اصلی میتھس تو وہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہمیں. وہ والا جو 200-300 کروڑ کا کانسیپٹ ہمارے نفسیات میں نہیں آتا، کیونکہ ہم سب کو 70-80 سال میں مرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں. ہمارا ذہن کہتا ہے ہم دوزخ میں بھی شاید 70-80 سال میں مر جائیں گے. دوزخ میں کوئی 70-80 سال میں نہیں مرے گا. دوزخ میں تو 70-80 کروڑ سال میں بھی شاید نہ مرے کوئی. سوچیں ذرا کہ حضرت آدم کے بچے ابھی زندہ ہوتے، جو پہلے 2 بچے ہوئے تھے، اور وہ ابھی تک زندہ ہوتے. آج جو لیکچر ہو رہا ہے، پھر بھی اگر اس وقت آخرت کا دن شروع ہوا تھا جب حابیل قابیل زندہ تھے، اور تو آج آخرت کے دن میں فجر کی بھی اذان نہیں ہونی تھی. اتنا تھوڑا سپین ہے ہماری اس تک لائف کا، اور آخرت کا اتنا بڑا سپین ہے کہ حابیل قابیل اگر زندہ ہوتے تو آج ساحل میاں یہاں پہ جو لیکچر دے رہے ہیں یہ فجر سے پہلے کا لیکچر ہوتا. میں ابھی ایک دن کی بات بتا رہا ہوں، دوزخ کی بات نہیں بتا رہا ہوں. آخرت کا دن اتنا بڑا ہونا ہے. تو ہمیں میتھس تو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ سارے کے سارے بس لاڈ پیار ہی چل رہا ہے ہمارا آپس میں. اصلی کہانی تو تبھی شروع ہونی ہے جب اصل میں آنکھ کھلنی. تو اس کی ڈسکشن نہ ہونا جو ہے نا، یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس میدان کی ڈسکشن نہ ہونا سب سے بڑا واقعہ ہے. اور جیسے ہی قوم انسانی بنو نو انسان جب وہ والا واقعہ بھول جاتی ہے تو اللہ نبی بھیج دیتا. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ یہ
مطلب اتنی بڑی راکٹ سائنس جو ہے ہم نے بنا لی ہوئی ہے دنیا، یہ بیسک سی میتھس کو کیسے اوور رائڈ کر گئی ہے. مطلب راکٹ سائنس ہی میری آپ کی لائف راکٹ سائنس ہے. آج تک نہیں پہچان سکے دنیا میں کیوں آئے ہوئے ہیں. راکٹ سائنس ہی بن گئی ہے، نہ ابا نے بتایا نہ اما نے بتایا، بلکہ بتایا تو ہے مگر ایسا کچھ بتایا جو ہر 2-3 سال بعد فیل ہو جاتی ہے ان کی تھیوری. پھر کوئی اور بڑے انکل اشفاق احمد، کوئی پروفیسر صاحب، کوئی دوست کے ابا جی بتا دیتے ہیں نہیں زندگی کا مطلب یہ ہے. پھر ہم شروع کرتے ہیں 5 سال واپس چلتا ہے، وہ بابا جی بھی فیل ہیں. سم تھنگ جو کہ کسی نے نہیں ہمیں بتایا ہوا اس دور میں، وہ ہمارے گھر میں کتاب میں پڑھا لکھا ہوا ہے، جس کو ہم بار بار عربی میں پڑھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے ہمیں ریئلائزیشن بھی ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ ایسے ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں اس وقت، وہ سارے کے سارے غلط ہوں اور میں ٹھیک ہوں جو گھر میں کتاب پڑھی ہے ٹھیک ہو. اتنا بڑا اثر ہوتا ہے جتھے کا. اتنا بڑا جتھا یہاں پہ پنڈی میں اکٹھا ہو گیا. اتنا بڑا اثر ہے کہ جو آپ لوگ سوچیں گے نا جس وقت بھی، آپ کے بچوں نے وہ سمجھنا ہے کہ اللہ رسول کی بات ہے. اتنا بڑا اثر ہوتا ہے اس وقت.